کلاس سال اول سبجیکٹ اردو حصہ نثر ادیب کی عزت جس کے مصنف ہیں پریم چند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جی بیٹا، پریم چند بیٹا اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری کے میدان میں یکساں مقبول ہیں۔ اگر دیکھا جائے بیٹا تو ان کی پیدائش ہے 31 جولائی 1880 میں، وفات ان کی بیٹا 8 اکتوبر 1936 میں۔ پیشہ ان کا ناول نگار، افسانہ نگار، انشائیہ نگار تھے۔ زبان اردو اور ہندی تھی۔ قومیت برطانوی ہند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا دیکھیں ان کا پورا اس سے پیشہ کون سا تھا؟ ناول نگار، افسانہ نگار، انشائیہ نگار۔ یہ پورا دوبارہ سے وہی پیج جو ہے ہمارا، اس میں تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے۔ اگر جائے بیٹا پریم چند اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری کے میدان میں یکساں مقبول ہے۔ انہوں نے بیٹا اپنے ناولوں اور افسانوں میں دیہی زندگی کی کامیاب عکاسی کی ہے۔ کفن ان کا نمائندہ افسانہ ہے۔ عزیز طلبات، نصاب میں جو شامل افسانے جو ہیں ادیب کی عزت میں، انہوں نے ادیب کی مفلسی اور معاشرے میں اس کی ناقدری کو موضوع بنایا ہے۔ ادیب اور شاعر معاشرے کا احساس ترین طبقہ ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کو عزت کا معیار سمجھتا ہے، جو کہ آنی جانی چیزیں ہیں، جبکہ ادیب کی عزت اس کے افکار و نظریات میں ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ پریم چند نے بھی بیٹا ادیب کی عزت میں اس حقیقت کی کامیاب ہمیں عکاسی کی ہے۔ جی بیٹا ہمارا سبق ہے ادیب کی عزت۔ اگر دیکھیں اس میں یہ ڈرامے کی شکل میں بیٹا ہے کہ جو ہے ڈرامے کی شکل میں کہ پہلا جو اس میں پارٹ ہمارا جو ہے اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے کہ حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھی۔ گھر میں گئے ضرور، بیوی کو جگا کر پیسے مانگے، پیسے مانگے، یعنی کہتے ہیں کہ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی سے پیسے جگا کر اسے پیسے مانگے، لیکن جب اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں جگانے کو دل نہ چاہا۔ سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی۔ کیوں نہ آئی ہوگی؟ کیونکہ لحاف جو تھا کیا تھا، پھٹا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو سردی لگ رہی ہو اور پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھ لگی ہو۔ یہاں پہ بیٹا دیکھیں اگر پورے صفحے میں جو بات کی جا رہی ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کہ وہ چائے پینے کا منظر پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں یہاں پہ آج کل سادہ چائے بھی ہے، پھر وہ دونوں کی گفتگو جو آپس میں ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر بیٹا دیکھا جائے یہاں پہ اگر بات کی جائے، دیکھیں نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر، جب اس کی بیوی اب جب جاگ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کہ اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگایا کیوں نہیں آپ نے، پیسے تو رکھے ہوئے تھے۔ قمر نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے۔ جوانی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے۔ کون سی بیماری لگ گئی تھی بیٹا؟ جی شاباش، لکھنے کی بیماری۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے اس پورے پیراگراف میں بیٹا جو بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ ہے کہ دیکھیں قمر صاحب جو ایک شاعر تھے، شعر و شاعری اور لکھنے لکھانے کی بیماری انہیں ان کی جوانی کے زمانے میں لگ گئی تھی۔ دراصل بیٹا جوانی کا زمانہ انسان کے جوش و جذبات کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس دور میں انسان جو ہے انسانی قوا اور اعصاب بھی پورے عروج پر ہوتے ہیں نا، طاقت ہوتی ہے اس میں، ہمت ہوتی ہے، جمع ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی فطرت میں شاعری کی صلاحیتیں ودیت کر رکھی ہوں تو شاعری میں جوانی کے جذبات و احساس کا اظہار بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبات، یہی وجہ ہے کہ قمر صاحب گزشتہ 20 سال سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کر رہے تھے۔ یہاں پہ بات بھی کر رہے ہیں نا، وہ 20 سال سے انہیں یہ لت لگ گئی تھی۔ قمر صاحب کا خیال تھا کہ شاعری کی جس کتاب کو وہ مکمل کر رہے ہیں وہ اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی، جس کے اشاعت سے وہ گمنامی کے گہرے سمندر سے نکل کر شہرت کے آسمان پر سورج کی مانند چمکنے لگیں گے۔ یہ سارے الفاظ بیٹا اسے آپ کے اس صفحے میں پیراگراف میں موجود ہیں جس کی میں تشریح کر رہی ہوں۔ اب اس شوق کے باعث انہوں نے روزی کمانے کے کسی اور ذریعے کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہ دی، یعنی توجہ دینے کی انہیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی نا۔ ویسے بھی ادیب اور شاعر حضرات کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ دنیاوی ضروریات زندگی سے خاصی بے نیازی کا بیٹا وہ اظہار کرتے ہیں، اور اسی سے جو خوبی کی وجہ سے وہ دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ رہ کر اچھا ادب تخلیق کرتے ہیں۔
اپنے خواب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو حقیقت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے ہر وقت اپنے خیالات و احساسات جو ہیں بیٹا کاغذ پر منتقل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یوں اپنی دنیاوی ضروریات سے لاپرواہ رہتے ہیں۔ قمر صاحب نے بھی بیٹا اپنی ضرورت زندگی کو خاصا محدود کر لیا تھا نا، جیسے دیکھیں اب جو پس منظر ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ادیب کی عزت میں جو مصنف پریم چند جو لکھ رہے ہیں، اس میں چائے بغیر چینی اور دودھ کے پی لیتے ہیں، ڈھنگ کا لباس بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور اکثر مقروض بھی رہتے ہیں، لیکن ان تمام جو ہے مشکلات حالات کے باوجود وہ ہر وقت فکر معاش کے بجائے کس میں رہتے ہیں؟ جی شاباش، فکر سخن میں مصروف رہتے ہیں، لکھنے لکھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ سوچ بچار اور مسلسل غور و فکر کے باعث ان کی جسمانی صحت بھی کچھ زیادہ قابل رشک نہ رہی تھی، اور وہ 40 سال کی عمر میں ہی بوڑھے نظر آنے لگے تھے، لیکن شعر و شاعری کا شوق جو تھا ایک لا علاج مرض کی طرح ان سے چمٹا ہوا تھا اور انہیں چھوڑنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جی بیٹا اگلے پیراگراف میں دکھا کہ دیکھیے یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے، وہ قلم کس طرح سے دیکھے تو اب قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا کہ لکھنے میں کم سے کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے بیوی نے کہا تھا نا کہ آپ صبح اٹھا کر سیر کیا جائے کے لیے جایا کریں، صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے لکھے پڑھے آدمی جو ہیں، اتنے لکھے پڑھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں، تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ان کی بیوی کہتی ہے، مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ بات واضح ہو گئی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا جو سیر کرنے جاتے ہیں، جو کہ جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مالی لحاظ سے آسودگی ہے، اور مجھ جیسے غریب نادار بندے کو جو کہ جس کی روزی کا ذریعہ معاش ہی کیا ہے، لکھنا ہی ہے، اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، اور یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہوتی ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں۔ تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہے۔ جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ کیا ہوا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سکینہ جو ہے، جو اس کی بیوی کا نام ہے بیٹا، سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس تب کا کہتے ہیں پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو۔ لیکن قمر صاحب جو ہیں یاس کی حد تک جا پہنچے تھے، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ بیوی تھی نا ان کی بیٹا، ان کی ہر دکھ خوشی غم کی ساتھی تھی، بہت سارا عرصہ انہوں نے اس کے ساتھ گزارا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں، قمر صاحب کہتے بھی ہیں کہ میری بیوی اتنی صابر تھی کہ کبھی بھی میرے سے اف تک نہیں کیا تھا، میں جس بھی حالات میں اسے رکھتا وہ اسی حالات میں خوش رہتی تھی۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے بیٹا تو حضرت قمر نے جو ہے صبح کے وقت دودھ اور چینی کے بغیر 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے سے ناشتہ کیا، اپنی بیوی کو پھٹے پرانے لحاف میں سوتے دیکھ کر جگانے کو جینا چاہا، کلمہ دعا سنبھال کر وہ کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے یہ پہلے کے ساتھ آپ کا اس کا لنک پیدا کیا ہے کہ شروع سے ہم نے جو ایک بات آ رہی تھی اس کے ساتھ ہم اس بات کو ملائیں گے، جو ان کے خیال میں گمنامی سے گلے سے نکال لے گی۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ وہ بات کر نکال کر شوہر کے بلندی تک پہنچا دے گی۔ وہ 20 برس سے لکھنے لکھانے کے مرض سے مطلع تھے، دوسرے شاعروں اور ادیبوں کی طرح انہوں نے روزگار کے کسی اور ذریعے کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ چنانچہ وہ اور ان کی بیوی سکینہ بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسی کیفیت میں مطلع ایک شاعر کا اپنے بارے میں خیال ہے، دنیا نے زر کے واسطے کیا کیا کچھ نہیں کیا، دنیا نے زر کے واسطے کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم نے شاعری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ قمر صاحب کی بیوی جو اکثر ان کی دلجوئی کرتی رہتی تھی، قمر صاحب کو مشورہ دیا کہ جب اس قدر محنت سے کام کرنے کا کچھ فائدہ نہیں تو باہر ہوا خوری کر آیا کریں۔ قمر صاحب نے جواب دیا کہ ہوا خوری وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی ایسے ہی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، مجھ جیسے مزدور جنہیں روٹیوں کے لالے پڑے ہوں وہ ہوا خوری نہیں کیا کرتے۔ دیکھیے بیٹا قمر صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر کے مایوسی سے ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو اسے بے حد کیا ہوا تھا، تکلیف ہوئی نا، اور اس کی آنکھوں میں کیا آ گئے تھے؟ آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اپنے دکھ کا اظہار قمر صاحب کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ایک تو اس نے آج تک ہمیشہ اپنے خاوند کی کیا کی تھی؟ دلجوئی کی تھی نا، اور برے سے برے حالات میں بھی کبھی اپنے ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا تھا، اور دوسرے وہ اپنی بے بسی اور مایوسی کی باتوں سے اپنے خاوند کے دکھ میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیں بیٹا یہاں پہ بہت ایک ہمارے لیے سبق ہے
کہ بیوی بھی جو ہے اس حالات میں خوش ہے، اس کو تانا کشی نہیں کرتی، لان دان نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کا خاوند طلوع آفتاب سے لے کر آدھی رات تک دنیا اور اپنے ارد گرد سے بے خبر شعر و شاعری میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایسے میں نہ اسے اپنے کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے اور نہ ہی اپنی صحت کا خیال ہوتا ہے۔ سکینہ کو اس بات کا بیٹا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے، اس لیے اس کا دل کہتا تھا کہ قمر صاحب کو دولت ملے نہ ملے، لیکن انہیں اپنی محنت کا پھل کسی نہ کسی شکل میں ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن بیٹا بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ قمر صاحب اپنے حالات سے اور خاص طور پر لوگوں میں اپنی شاعری کی عدم مقبولیت سے بے حد مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں اب اس حد تک شبہ ہونے لگا تھا کہ جو خیالات و مضامین وہ اپنے شعروں میں بیان کرتے ہیں شاید ان میں ہی کوئی خوبی نہیں کہ لوگوں میں کے دلوں میں جگہ نہیں پا سکتے۔ اس سلسلے میں وہ اس حد تک مایوس ہو چکے تھے کہ انہیں فطرت کے اس اصول پر بھی یقین نہیں رہا تھا کہ ہر طریقے کا انجام اجالا ہے۔ مغرب کی سمت اگر رات کی طریقی ہو تو آخرکار اس کی مخالفت سمت یعنی مشرق کی جانب جو ہے سحر ضرور نمودار ہوتی ہے۔ آفتاب دیکھا تازہ بطن گیتی سے پیدا ہو کر ہی رہتا ہے، یہ کسی کا قول ہے بیٹا اس بارے میں۔ تو دیکھیں یہاں پہ اگر وہ مایوس بھی ہو رہی ہے لیکن مایوسی کے ساتھ وہ اسے ایک امید تو تھی نا کہ میرا شوہر جو امید وہ کس طرح اپنے شوہر کو دلاتی ہے، اس کی باتوں میں اگر وہ کرتا ہے تو اس کی دلجوئی کرتی ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ آج ہمارا سبق تھا ادیب کی عزت، جس کے مصنف پریم چند ہیں۔ انشاءاللہ 2 لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔